بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سائفر کیس تو بڑھ گیا ہے۔ جو اتنی بڑی سازش رچائی گئی تھی، سپریم کورٹ کے ججز جو کھلے عام اینٹی عمران خان سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی سائفر کیس کو دیکھ کر اس پہ دلائل سن کے کہہ مارتے رہے، یہاں تک کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت ہو گئی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا جو نیچے ٹرائل چل رہا ہے۔ ٹرائل میں جو زیادہ زور دیا جا رہا ہے اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے بھی زور دیا تھا، وہ یہ تھا کہ اس کیس میں سزائے موت یا عمر قید ہو سکتی ہے اور اس کے ثبوت موجود ہیں، جبکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس کے ثبوت موجود نہیں ہیں، اور سپریم کورٹ نے وہ جو پرنسپل ہے اس کو زندہ رکھا ہے کہ innocent until proven guilty، یعنی عمران خان اس وقت تک معصوم ہے کیونکہ کوئی جرم ان پہ ثابت نہیں ہوا، اس لیے انہیں ضمانت دے دی گئی ہے۔ یہ سائفر کیس وہ مصیبت بنا ہوا تھا کہ کیونکہ اس کا خفیہ ٹرائل ہو رہا تھا کہ باقی کیسوں میں تو ضمانت فردن اور گائے بگائے مل سکتی تھی، لیکن اس کیس کو انہوں نے ایک ہڈی بنایا ہوا تھا۔ اس کیس میں ضمانت ملنے کا مطلب آپ جانتے ہیں نا، کہ جلد عمران خان عوام کے درمیان ہوں گے انشاءاللہ۔ اب سپریم کورٹ میں کس نقطے پر زیادہ بات ہوئی ہے، یہ ضمانت ہوئی کیسے ہے، ایف آئی اے کا کیس کیوں بڑھ گیا ہے اور کیوں سائفر کیس میں اب کچھ نہیں نکل سکتا؟ اگر زور زبردستی کوئی سزا دے بھی دیں تو وہ یوں معطل ہو جائے گی ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ تک بھی آنے کی نوبت نہیں ہوگی۔ اور وجہ سمجھ لیں، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا سیکشن 5(3) جو ہے، اگر وہ لاگو ہو تو سزائے موت یا عمر قید ہوگی۔ سپریم کورٹ کے ججز نے آج سوال کیا ایف آئی اے سے، اور ایک بار نہیں کیا، بار بار سوال کیا۔ وہ سوال کیا تھا؟ اگر آپ کے پاس کوئی سالڈ مٹیریل ہے جس میں یہ شکیں آپ نے لگائی ہیں، یہ لگتی ہیں، کوئی جرم ثابت ہوتا ہے تو ہمارے سامنے لائیں، یہ بار بار کہا گیا، لیکن ایف آئی اے کوئی بھی سالڈ چیز دینے میں ناکام ہو گیا۔ سائفر کیس میں جو سیکشن 5(3) لگایا گیا ہے، اس میں پروسیکیوٹر نے یہ کہا کہ عمران خان کی اس حرکت کی وجہ سے فوراً طاقت نے فائدہ اٹھایا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس پر سوال کیا کہ بتائیں کہاں ہے کوئی ثبوت کہ کسی غیر ملکی طاقت نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے؟ پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ امریکہ نے اس کا برا منایا اور بھارتی میڈیا پر بھی یہ خبریں چلی تھیں، بس یہ ٹوٹل ثبوت ہیں۔ امریکہ کو تو ہم نے ڈیمارچ کیا تھا ناظرین، اسلام آباد میں بھی ان کی ایمبیسی میں کیا تھا اور واشنگٹن میں بھی کیا تھا، تو برا تو انہوں نے منانا تھا، لیکن اس کے علاوہ پروسیکیوٹر کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے سوائے اس کے کہ بھارتی میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا تھا اور امریکہ نے اس کا برا منایا تھا، بس یہ دو چیزیں۔ اس کے بعد پھر بیل نہ ہونا تو بنتا نہیں تھا نا، کیونکہ ثبوت ہے نہیں آپ کے پاس کہ کوئی جرم ہوا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو آپ کا کیس بنتا ہے وہ 2 سال سزا کا کیس بنتا ہے۔ تو اس کیس میں جو زیادہ سے زیادہ سزا یہ دے سکتے ہیں، اصل میں وہ سائفر کیونکہ مس پلیس ہو گیا ہے، 2 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو عمر قید، سزائے موت، لمبی سزائیں، اس میں سے کوئی سزا نہیں ہو سکتی۔ اور کسی بندے کو کسی جرم کے تحت نائل ہونے پر بھی 2 سال سے زیادہ اگر سزا ہو تب نائلی ہوتی ہے، اس لیے توشہ خانہ میں 3 سال کی سزا دی گئی تھی۔ اگر یہ سزا 2 سال یا کم ہوتی تو نائلی بھی نہیں ہونی تھی۔ ایک اور سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ سوال پوچھا گیا کہ جو کوڈڈ فارم میں آنے والا میسج ہے یہ تو سائفر ہے، لیکن جو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے، جو عمران خان کے پاس پیپر تھا وہ تو ڈی کوڈ ہوا تھا، وہ تو سمپل انگلش میں لکھا ہوا تھا۔ سوال پوچھا گیا کہ جو ڈی کوڈ ہونے والا میسج ہے کیا اس کو بھی سائفر کہیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جس پہ سپریم کورٹ کے بینچ کے سربراہ طارق مسعود صاحب اور منصور علی شاہ صاحب دونوں بار بار پوچھتے رہے، ایف آئی اے کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آگے سے کہتے ہیں جی گواہان نے تو گواہی دے دی ہے نا، انہوں نے کہا آپ قانون بتائیں اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، کہ سائفر وہ ہے جو کوڈڈ لینگویج میں باہر سے آیا، یا سائفر وہ بھی ہے جو ترجمہ کر کے مختلف جگہ پہ بھیجا گیا، کیا اسے بھی سائفر کہیں گے؟ اب ظاہر ہے کہ قانون میں تو کچھ اور لکھا ہوگا، اور یہی بات سارے کر رہے ہیں کہ جس وقت قانون کے مطابق اس کیس کو دیکھا جائے گا یہ کیس ردی کی ٹوکری میں چلا جائے گا،
اور آج صرف بیل کے معاملے کو دیکھا گیا، جبکہ بڑی ٹینٹیٹو طریقے سے عدالت بیل کو دیکھتی ہیں۔ یہ ٹینٹیٹو آبزرویشن ہیں جس میں عمران خان کو معصوم بھی کہا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر سارا جرم ثابت بھی ہو جائے تو 2 سال کی سزا ہوگی صرف، یعنی کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا۔ اب آج سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق الیکشن کمیشن نے یقین دہانی کرائی ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی لیول پلینگ فیلڈ ملے گی۔ لیول پلینگ فیلڈ ان سینس کہ کم از کم یہ جو کاغذات نامزدگی لے کے بھاگ رہے ہیں پولیس والے، یہ ختم ہوگا، لیکن ابھی تک یہ رکا نہیں ہے۔ آج کی تاریخ میں بھی یہ ہو رہا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ صوبائی اسمبلی کے حلقے سے عثمان ڈار کی والدہ نے کاغذات نامزدگی داخل کروا دیے ہیں۔ پی ٹی آئی کے اور بھی بہت سارے لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دی ہیں۔ وہیں پہ الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز میں پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے کاغذات نامزدگی داخل کرانے کی تاریخ میں 2 دن کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اب 24 تک ہو سکتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ اگر آج آخری تاریخ ہوئی 22 تاریخ کیونکہ آخری تھی آفیشیلی، تو پھر تو جن لوگوں کو نہیں داخل کرانے دیے گئے، جن کے پھاڑ دیے گئے، غائب کر دیے گئے، وہ تو نہیں کروا سکیں گے، لیکن اب 2 دن مزید مل گئے ہیں۔ پی ٹی آئی نے صرف ایک کام کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کم از کم 90 سے 95% سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے کرنے ہیں، وہ جو مرضی لوگ ہوں، زید ہو بکر ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اینی ٹام ڈک اینڈ ہیری جسٹ نیڈ ٹو بی دیر آن دا پولنگ ڈے، بیلٹ پیپر پہ وہ بندہ موجود ہونا چاہیے، اور پھر باقی کام عوام کا ہے۔ اور ایک ایسا انقلاب انتظار کر رہا ہے 8 فروری کو کہ ان سب کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ اوپر سے مراد سعید کو سلوٹ کرنے کا دل کرتا ہے۔ مراد سعید کے والد صاحب کو پارٹی کی طرف سے کہا گیا کہ آپ کاغذات داخل کروائیں، اور باقی جو علاقے کے ناظمین یا نائب ناظمین وغیرہ لوگ تھے جو بھی لوکل گورنمنٹ کا حصہ ہیں، مراد سعید نے ان سے کہا ہے کہ آپ کاغذات جمع کروائیں اپنے اپنے، اور آپ میں سے کسی کو ٹکٹ ملے گا۔ مراد سعید مروسی سیاست کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ ان کے خیال میں کہ بے شک پارٹی چاہتی ہے کہ میرے والد کاغذات جمع کرائیں، لیکن یہ باقی لوگوں کا حق ہے، ورکرز کا حق ہے، گراس روٹ لیول پہ جو کام کرتے ہیں ان کا حق ہے، اور یہ انہی کا وقت ہے کہ وہ آئیں، وہ لڑیں اور ثابت کریں کہ وہ نظریاتی لوگ ہیں۔ یہ زبردست تبدیلی ہے پاکستان کی سیاست میں۔ صنم جاوید خان کو عمران خان نے 3 جگہ سے الیکشن لڑنے کا کہا ہے، مریم نواز کے خلاف ایک قومی اور ایک صوبائی اسمبلی کا، اور ایک شہباز شریف کے خلاف الیکشن لڑنے کا بھی کہا ہے۔ صنم جاوید خان 3 جگہوں سے الیکشن لڑے گی۔ اس بار الیکشن نہیں ہے، اس بار انقلاب دستک دے رہا ہے۔ عوام نے صرف گھروں سے باہر نکل کے اس انقلاب کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ آج رات کو الیکشن کمیشن 12 بجے سے پہلے تحریک انصاف کے بلے کے نشان کے حوالے سے بھی فیصلہ کر دے گا، یہ آج کہہ دیا گیا ہے۔ وکیل رہنما شعیب شاہین صاحب نے باہر آ کے جو میڈیا سے بات کی، انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ آج رات 12 سے پہلے الیکشن کمیشن بلے کے نشان کا بھی فیصلہ کر دے گا۔ جتنا جلدی یہ فیصلہ ہو اتنا اچھا ہے، کیونکہ اگر خلاف بھی فیصلہ آتا ہے تو یہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہوگا، ہائی کورٹ سے سٹے مل جائے گا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ الیکشن سر پہ آ گئے ہیں۔ کوئی بھی سیاسی جماعت یہ کہے گی کہ بالکل الیکشن سر پہ ہیں، این موقع پہ ہماری پہچان آپ ہم سے لے لیں گے، یہ لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ہوگی، اور اس طرح سے تحریک انصاف الیکشن لڑ سکے گی۔ تو اگر بلے کا نشان ہوا اور 90 سے 95% لوگوں نے الیکشن میں نامینیشن پیپر جمع کرانے میں وہ کامیاب ہو گئے اور منظور ہو گئے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ انقلاب آنے جا رہا ہے کہ اس کے بعد پاکستان 9 فروری کو ایک آزاد ملک کے طور پہ اس ملک میں سورج طلوع ہوگا۔ قوم خون اور پسینے سے اپنی آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی ہوگی، لیکن اس سے پہلے ابھی بڑے امتحان آنے ہیں، بڑی مشکلات آنی ہیں۔ 8 فروری میں اور ابھی میں بڑا فرق ہے۔ اپنا اپنا کردار سب کو ادا کرنا ہے، تب حقیقی آزادی ملے گی۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔